ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں۔ ہم اپنی من پسند دعائیں مانگتے ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت بھی من چاہی مانگتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین تو معجزہ کر دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ معجزہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی کر دے۔ ہم واسطہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ کیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے زندہ نکال لینے کا معجزہ کیا، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا اور باپ سے ملوا دیا، جیسے تو نے یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹا دی، جیسے تو نے بنی اسرائیل کو دریائے قزم میں رستہ دیا، اسی طرح تو کوئی معجزہ میرے ساتھ بھی کر دے، میری دعا قبول کر لے۔ لیکن یہ واسطہ دیتے ہوئے کبھی سوچا ہے ایک پل کے لیے بھی کہ ہم جن کا واسطہ دے کر معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انہوں نے کبھی اللہ کو مشورہ دے کر دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا تھا۔ اور اللہ کو اپنا آپ سونپ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر چاہے وہ آگ میں جلا دے یا آگ ٹھنڈی کر دے، گلے پہ چھری چلوا دے یا بچا لے، بھائیوں کی چال کامیاب کر دے یا بادشاہت عطا کر دے، بنائی چھین لے یا بنائی لوٹا دے، ہمیشہ اپنوں کی جدائی میں تڑپائے یا ملا دے، پانی میں رستہ بنا دے یا نہ بنائے، وہ سب پھر اللہ کی چاہ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو کرے گا وہی اس کے بندے کے لیے بہترین ہے۔ اور جس نے اللہ کے سپرد خود کو سونپ دیا ہو وہ اس کی چاہ پہ جھک جاتا ہے۔ جو جھکنا جانتا ہے ان کے لیے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ معجزہ من چاہا نہیں ہوتا، معجزہ تو رب چاہا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔